ہر ملک و قوم میں کئی اہم شخصیتوں کا جنم ہوتا ہے جو جماعتوں کو قائم کرتے ہیں، تحریکوں کو منظم کرتے ہیں، سوئی ہوئی قوم کو جگاتے ہیں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہتے ہیں اور سرمایہ افتخار بن کے تاریخ کی زینت بن جاتے ہیں۔ جہاں پر 20ویں صدی عیسوی میں سرزمین دکن پر بے شمار قائدین کا جنم ہوا، وہیں پر سالار ملت محترم الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب 14 فروری 1932 کو مولانا عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ سالار کی تعلیم و تربیت راست طور پر اپنے والدین کی نگرانی میں ہوئی، پھر اس کے بعد سالار محترم عملی سیاست میں حصہ لیا، ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے میدان سیاست میں آ گئے۔ سالار ملت 1928 میں مجلس کے کارگزار صدر بنائے گئے، پھر 1960 کے اندر حلقہ ملی پلی سے پہلی بار بحیثیت کارپوریٹر رکن بلدیہ منتخب ہوئے۔ اسی طرح سیاسی سفر جاری رہا، پھر 1962 کو حلقہ اسمبلی پتھر گٹی سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے، پھر 1967 میں دوسری مرتبہ چار مینار سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے، 1970 میں یاقوت پورہ حلقے سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے، 1978 میں پھر چار مینار سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے، پھر ایک بار 1983 میں چار مینار سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ یعنی 1962 سے لے کر 1984 تک 22 برس تک بحیثیت MLA ایوان اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہے، مسلمانوں، دلتوں اور اقلیتوں کے کامیاب نمائندے ثابت ہوئے۔ 1984 میں حیدرآباد لوک سبھا سے کامیابی حاصل کی، پھر مسلسل 2004 تک یعنی 20 برس تک حیدرآباد حلقے لوک سبھا سے نمائندگی کرتے رہے اور لوک سبھا کے کامیاب رکن ثابت ہوئے۔ ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہو کر آپ نے نہ صرف حیدرآباد، آندھرا پردیش بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی جامع انداز میں نمائندگی کا حق ادا کیا۔ سالار ملت کی کئی ایک اہم خدمات ان کی زندگی میں شامل ہے۔ ایک تو دارالسلام بورڈ کا قیام جو 1971 میں عمل میں لایا گیا۔ اسی سال یعنی 1971 میں ہی سالار ملت نے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا۔ اپنی سیاسی زندگی میں جب بھی ملت کو سالار ملت کی ضرورت پڑتی تھی، وہ ہمیشہ وقت دیا کرتے تھے اور ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے ہاتھ دراز ہے، ہم حکومتوں کے گریبانوں سے کھیلیں گے لیکن اپنے دامن کے تار کو بیچنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ وقت کے حکومتوں سے، وقت کے چیف منسٹروں سے سالار محترم لڑتے رہے اور قوم کے مسائل کو حل کرتے رہے، جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ جب کبھی موقع ملا قوم کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کیا، حکومتوں سے لڑتے رہے اور غریبوں اور مسلمانوں کے دلوں پر راج کرتے رہے۔ 1975 میں جب وینکٹ راؤ چیف منسٹر تھے، اردو زبان کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کا قیام عمل میں لایا۔ پھر 1978 میں ڈاکٹر M چنا ریڈی چیف منسٹر تھے تو سالار ملت نے سیٹ وین امپلائمنٹ فنی تعلیم تربیت گاہ کا قیام عمل میں لایا، جس سے کئی طلباء باہر ممالک جا کر اپنے ہنر کو آزماتے رہے، جو ایک بہترین کام سالار ملت کا ثابت ہوا۔ پھر 1979 میں سالار ملت نے چنا ریڈی سے مطالبہ کیا اور اس پر عمل ہوا اور مائنارٹی کمیشن کا قیام عمل میں آیا۔ اپنے سیاسی سفر کو جاری رکھتے ہوئے، مسلمانوں کی خدمت کو جاری رکھتے ہوئے 1986 میں دارالسلام کوآپریٹیو اربن لمیٹڈ بینک کا قیام عمل میں لایا، جو مسلمانوں کی معاشی حالات سدھارنے اور بے روزگاروں کو دور کرنے اور ان کے سرمایہ کی تحفظ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا۔ 1984 میں جب بھاسکر راؤ چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، ان سے نمائندگی کرتے ہوئے دکن میڈیکل کالج اور دکن انجینئرنگ کالج حاصل کیا۔ مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اور مسلمانوں کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز میں داخلے کے لیے دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت ان کالجز کو حاصل کیا۔ اس کے علاوہ دکن اسکول آف نرسنگ، دکن کالج آف
فزیوتھراپی، MBA، MCA جیسے تعلیمی ادارے قائم کیے تاکہ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی دور کی جائے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آسانی پیش آئے، اور عصری دور میں مسلم لڑکے اور لڑکیوں کو دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ اسی طرح اویسی ہاسپٹل اور اسرا ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا، جہاں پر سرکاری دواخانوں میں مسلمانوں کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ایسے میں ملت کا درد رکھنے والے قائد سالار ملت نے ان دواخانوں کو چالو کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیاسی میدان میں سالار ملت نے اپنی دوراندیشی، حکمت عملی اور مدبرانہ قیادت، بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاررواں کو آگے بڑھاتے گئے۔ 1 رکن پارلیمنٹ، 7 رکن اسمبلی، 1 رکن کونسل، ڈپٹی میئر، کئی کارپوریٹرز کی نشستیں حاصل کی، جو آج بھی مسلمانوں، دلتوں اور پسماندہ طبقات کی آواز بن رہے ہیں اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، جن کی مثال 2004 کے بعد مسلمانوں کو 4% ریزرویشن دیا گیا۔ اس کے علاوہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور سالار ملت نے کئی کارنامے انجام دیے جو تاریخ میں سنہری الفاظ کے ساتھ لکھے جائیں گے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔